الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، صدق اللہ العظیم۔ 29 ربیع الثانی 1444 ہجری، 25 نومبر 2022 کو آج ہم اور آپ جامعہ ربانیہ ناظم آباد کراچی میں جمعۃ المبارک کے حوالے سے جمع ہیں۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ دین پر عمل یہ بوڑھوں کا کام ہے، نوجوانی آزادی کے دنوں کا نام ہے، اور کہتے ہیں کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ لہذا اکثر نوجوان اعمال میں اسی وجہ سے سستی کر جاتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمارے کھیلنے اور کودنے کے دن ہیں۔ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر نیک بن جائیں گے، پھر ہم عمل کریں گے۔ اور یہ شیطان کا ایک وسوسہ اور دھوکہ ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کی بنیاد طاقت ہے۔ طاقت ہوتی ہے تو انسان وہ اعمال کر لیتا ہے، اور طاقت نہ ہونے کی وجہ سے وہ عمل انسان سے رہ جاتے ہیں۔ بڑھاپے میں انسان کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، کچھ بیماریوں کی وجہ سے، کچھ زندگی گزرنے کی وجہ سے، تو انسان بہت سارے کام جو جوانی میں کر سکتا تھا بڑھاپے میں نہیں کر سکتا۔ اسی لیے بڑھاپے کو جب انسان پہنچتا ہے تو عموماً ریٹائرمنٹ مل جاتی ہے کہ بھئی یہ آدمی ریٹائر ہو گیا، اب کسی کام کا نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے۔ تو دنیا کمانے کے لیے بہترین وقت جوانی کا سمجھا جاتا ہے، اور دنیا کے کاموں سے فراغت کے لیے بڑھاپے کی عمر بڑھاپے کا وقت بہترین وقت سمجھا جاتا ہے کہ یہ آرام کا وقت ہے۔
لیکن دین کے معاملے میں انسان کی سوچ الٹی ہوتی ہے کہ جوانی میں وہ دین کے کاموں سے آرام چاہتا ہے اور ارادہ یہ ہوتا ہے، نیت یہ ہوتی ہے کہ جب بوڑھا ہوں گا تب میں اعمال میں جت جاؤں گا۔ حالانکہ دنیا کے لیے یہ اصول نہیں اپناتا کہ جوانی میں آرام کروں اور بڑھاپے میں میں دنیا کماؤں۔ کون ایسا کرتا ہے؟ ہر شخص کی دوڑ دھوپ محنت اسی مقصد کے لیے جوانی میں ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال کما لوں، ابھی طاقت ہے، جب بڑھاپا آئے گا تو آرام سے بیٹھ کر اپنی کمائی کھاؤں گا۔ دین کے معاملے میں سوچ الٹی ہوتی ہے۔ حالانکہ میں نے بتایا کہ بعض اعمال دین کے تو ایسے ہیں کہ جن کا تعلق ہی طاقت اور جوانی سے ہے۔ بڑھاپے میں انسان ان اعمال کو اس طرح سر انجام نہیں دے سکتا جس طرح جوانی میں دے سکتا تھا۔ بڑھاپے میں تو انسان نماز بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا، جو کہ ایک آسان عمل ہے۔ بڑھاپے میں انسان حج نہیں کر سکتا، بڑھاپے میں انسان جہاد نہیں کر سکتا۔ کتنے اعمال ہیں۔ بڑھاپے میں انسان اس طاقت کے ساتھ روزہ نہیں رکھ سکتا، بلکہ زیادہ بوڑھا ہونے پر تو شریعت کہتی ہے کہ اب اگر بس سے باہر ہے تو روزہ چھوڑ دو، فدیہ دو۔ کتنے اعمال ہیں کہ جن کی بنیاد ہی طاقت اور جوانی ہے۔ تو اب کوئی جوان یہ نہیں سوچتا کہ میری آخرت کی کمائی، جنت کی کمائی کے سب سے زیادہ بہترین دن اور قیمتی دن وہ میری جوانی کے ہیں۔ جس طرح میری دنیا کمانے کے بہترین دن جوانی کے ہیں، اسی طرح آخرت کمانے کے بھی بہترین دن جوانی کے ہیں۔ اور جس طرح مجھے بڑھاپے سے پہلے زیادہ سے زیادہ دولت اور مال جمع کرنا چاہیے تاکہ بڑھاپے میں کام آئے، تو اسی طرح جوانی میں مجھے زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے چاہیے تاکہ بڑھاپے میں ان کی کسر پوری ہو۔ اگر وہ میں اعمال نہ کر سکوں بڑھاپے میں تو میرے رجسٹر میں پھر بھی اندراج ہوتا رہے۔ یہ سوچ جوانوں کی نہیں ہوتی، بہت کم۔ اللہ جل جلالہ نے نوجوانوں کے لیے اصحاب کہف کی مثال پیش کی ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اصحاب کہف ہماری عجیب ترین نشانیوں میں سے تھے۔ ان کے اندر اللہ نے کئی نشانیاں رکھی، سر دست میں ان سب کا تو ذکر نہیں کر سکتا، لیکن ایک نشانی یہی ہے کہ جوانوں کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے۔ عام طور پر دنیا کے نوجوانوں کی سوچ، اور وہ جو نوجوان تھے اصحاب کہف، ان کے اندر حیرت انگیز نشانی یہ تھی اللہ کی کہ جوانی میں ان کی سوچ عام نوجوانوں سے مختلف تھی۔ اللہ نے فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، انہم فتیۃ، وہ چند نوجوان تھے لیکن دنیا کے نوجوانوں کی طرح نہیں۔ ان کی سوچ، ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ، ان کے خیالات سب سے مختلف تھے۔
حالانکہ نوجوانی میں اتنا علم بھی نہیں ہوتا. فرمایا انہم فتیۃ، وہ چند نوجوان تھے. تو اے دنیا کے نوجوانوں، اپنی نوجوانی کے لیے انہیں نمونہ بنا دو. آمنوا بربہم، وہ نوجوانی میں اپنے رب پر کامل یقین اور بھروسہ اور ایمان لے کر آئے، اور پھر جب تک بیدار رہے اپنے ایمان پر ڈٹے رہے، آندھیوں کا مقابلہ کیا، طوفانوں کا مقابلہ کیا، حکومتوں کا مقابلہ کیا، قوم کا مقابلہ کیا. وزدناہم ہدا، تو پھر ہماری طرف سے بھی انہیں دنیا میں یہ انعام ملتا چلا گیا کہ وزدناہم ہدا، ہم ان کی ہدایت، ان کی رہنمائی بڑھاتے رہے. دن بدن ان کی ہدایت بڑھتی رہی. اے دنیا کے نوجوانوں، اصحاب کہف کی طرح نوجوان بن کر رہو. وہ کیسے نوجوان تھے؟ انہم فتیہ، اللہ بھی ان کی جوانی پر فخر کر کے انہیں ذکر کر رہا ہے کہ وہ تو چند عظیم الشان نوجوان تھے. تنوین تعظیم کے لیے ہے، چند عظیم الشان نوجوان تھے. بادشاہ سے انہوں نے ٹکر لی، کابینہ سے انہوں نے ٹکر لی، وقت کے جابر حکمرانوں سے انہوں نے ٹکر لی، قوت بادشاہ کی فوج سے انہوں نے ٹکر لی، اپنے خاندان، اپنی قوم اور اپنی برادری سے انہوں نے ٹکر لی. آمنوا بربہم وزدناہم ہدا وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، مضبوط کر دیا. پھر دنیا کا کوئی طوفان، کوئی آندھی، کوئی زلزلہ ان کے قدموں میں لرزش پیدا نہ کر سکا. ایسے نوجوان تھے. تو نوجوان، اسی لیے تو امیر المؤمنین عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ، حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہما، ان اللہ یحب الشاب الذی یفنی شبابہ فی طاعت اللہ عز وجل، کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان سے بہت محبت رکھتا ہے، بہت پیار رکھتا ہے، جو اپنی نوجوانی اللہ کی اطاعت اور بندگی میں فنا کر دے، ختم کر دے. اللہ کی اطاعت، اللہ اس نوجوان سے بہت پیار کرتا ہے. اور دلیل اصحاب کہف ہے کہ اللہ نے نوجوانی میں ان کے ساتھ اللہ کو اتنی محبت ہوئی کہ قرآن عظیم الشان جیسی کتاب میں رہتی دنیا تک ان کا ذکر فخریہ کیا. انہم فتیہ، وہ چند عظیم الشان نوجوان تھے، بے مثل نوجوان تھے، عظیم نوجوان تھے، قیمتی نوجوان تھے، جو دنیا بھر کے نوجوانوں کے لیے نمونہ بن گئے. آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، ان کا عقیدہ بھی بے مثال، ایمان بھی بے نظیر، اور ان کی ہدایت اور ان کا عمل اور ان کی عملی زندگی بھی قابل رشک. اللہ نے ان نوجوانوں سے محبت اس لیے کی کہ انہوں نے اپنی نوجوانی ہی میں اللہ کے لیے اپنے ملک کو قربان کر دیا، حکومت کو قربان کر دیا. وہ وزیروں کے بیٹے تھے، عیش و عشرت کو قربان کر دیا، گھر بار، ماں باپ، بہن بھائی سب کو قربان کر دیا، ہجرت کر لی اور جا کے ایک غار میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پناہ لی. غار میں کون سی سہولت تھی دنیا کی؟
کوئی سہولت تھی؟ دنیا کی کوئی فیسلٹیز اس غار میں نہیں تھی۔ وزیروں کے بیٹے ہونے کے بعد، شاہی محلات میں رہنے کے بعد، تمام تر آسائشیں اور نعمتیں میسر ہونے کے باوجود انہوں نے سب آسائشوں کو، نعمتوں کو لات مار دی اور جا کے ایک غار میں بس گئے۔ انہم فتیہ، ایسے عظیم الشان نوجوان تھے، ایسے جلیل القدر نوجوان تھے، ایک ایسے عظیم جوان تھے۔ قرآن فخری انداز میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ حضرت مریج ابن میسرہ، حضرت مریج ابن مسروق، حضرت مریج ابن مسروق رحمہ اللہ ایک تابعی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ما من شاب یدع لذت الدنیا ولہوہا، کوئی نوجوان، کوئی ایسا نوجوان نہیں جو دنیا کے مزوں کو لات مار دے، کھیل کود کو چھوڑ دے، لہو لعب کو ٹھکرا دے، دنیا کی لذتوں اور مزوں کو ٹھکرا دے، وَيَعْمَلُ شَبَابَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، اور اپنی نوجوانی اللہ کی اطاعت میں لگا دے، پوری جوانی اللہ کی بندگی میں خرچ کر دے۔ فرمایا الا اعطاہ اللہ، حضرت مریج رحمہ اللہ فرماتے ہیں مگر اللہ اس کو عنایت فرمائے گا، عطا فرمائے گا۔ والذی نفس مریج بیدہ، قسم ہے اس ذات کی کہ مریج ابن مسروق کی جان اس کے قبضے میں ہے۔ یہ تابعی ہیں، قسم کھا کے کہتے ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا۔ کیا عطا کرے گا؟ مثل اجر 72 صدیقا، 72 صدیقین، 72 صدیقین۔ صدیق وہ ہے جس کا مرتبہ نبی کے بعد ہوتا ہے، انبیاء کے بعد دوسرا درجہ ولایت کا، محبوبیت کا، اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہونے کا، وہ مقام صدیقیت ہے، وہ درجہ صدیقیت ہے۔ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، فرمایا ایسے مرتبہ ولایت رکھنے والے 72 صدیقوں کا اجر اس نوجوان کو عطا فرمائے گا، اس نوجوان کو۔ وہ صدیقین جو زندگی بھر عمل کر 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 کے مقامی صدیقیت تک پہنچے، اس جوان کو اس قربانی کی وجہ سے کہ اس نے دنیا کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا، اللہ ہی کے لیے اپنی جوانی لٹا دی، اسے اللہ ان بزرگوں کا، ان اولیاء کا، ایک دو کا نہیں، 72 صدیقین کا، 72 صدیقین کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ معمولی مقام نہیں ہے جو انسان کو بڑے مجاہدوں اور بڑی ریاضتوں کے بعد جا کے مقامی صدیقیت نصیب ہوتا ہے، اور ایسے نوجوان کو اللہ تعالیٰ جوانی ہی میں عطا کر دیتا ہے۔ حضرت یزید رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تابعی ہیں یزید ابن میسرہ، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نوجوان سے خطاب کرتا ہے۔ کس نوجوان سے؟ وہ جو اصحاب کہف کی نقش قدم پر چلے، جو اپنی زندگی
اور اپنی نوجوانی عام نوجوانوں کی طرح نہ دنیا کی خواہشات میں صرف کرے۔ فرمایا ایسے نوجوان سے اللہ خطاب کرتا ہے، ایھا الشاب، اللہ کہتا ہے اے نوجوان، التارک لی شہوتہ، جو صرف میری رضا کی خاطر تمام خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، تمام مزوں کو چھوڑ دیتا ہے، دل کی پسند کو چھوڑ دیتا ہے، نعمتوں کو ٹھکرا دیتا ہے، میری خاطر دنیا کے مزوں کو پیٹ کر دیتا ہے، ان کی طرف پیٹ پھیر دیتا ہے۔ المبتذل شبابہ لاجلی، جو میری خاطر اپنی جوانی لٹا دے، قربان کر دے۔ اللہ اس نوجوان سے خطاب کر رہا ہے، المبتذل شبابہ لاجلی، جو میری خاطر اپنی جوانی لٹا دے۔ ہم نے دیکھا کیسے کیسے نوجوان جب ان کی مسیں بھیگ رہی تھی، جب ان کی تازہ تازہ مونچھیں آ رہی تھی، جب ان کی جوانی کا عنفوان اور شباب تھا، عروج اور آغاز تھا، جب ان کے راتوں کے خوابوں میں پریوں کے آنے کے دن تھے، جب ان میں جوانیاں انگڑائی لے رہی تھی، جب ان میں امنگیں مچل رہی تھی، جب ان میں جذبات، جوانی کے جذبات ابلنے لگے تھے، ایسے وقت میں کہ جب انسان خواب دیکھتا ہے تو خواب میں بھی اسے پریاں نظر آتی ہیں، حسین اور جمیل، خوبصورت، حسن کے پیکر۔ ایسے وقت میں ان جوانوں نے اپنی جوانیاں اپنے رب کے لیے لٹا دی، انہوں نے اللہ کے دشمنوں سے ٹکر لی۔ ہماری سرزمین، افغانستان کی سرزمین، عراق و شام کی سرزمین، فلسطین کی سرزمین گواہ ہے کہ ایسے ایسے نوجوان جنہوں نے اپنے آپ کو رب کی رضا کے لیے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیا۔ ابھی تو ان کے کھیلنے کے دن تھے، ابھی تو ان کے ہنسنے کے دن تھے، ابھی تو ان کی امنگیں مچلنے لگی تھی، ابھی تو ان کے خواب بننے لگے تھے، ابھی تو ان کے ارادے اور منصوبے ان کے ذہنوں میں پرورش پانے لگے تھے، ان نے سب کچھ قربان کر دیا، اپنے رب کے لیے اپنے جسموں کے ٹکڑے کروا دیے۔ تو کیوں نہ اللہ ایسے جوانوں سے خطاب نہ کرے گا؟ وہ اگر اصحاب کہف پر فخر کر سکتا ہے، ایسے جوانوں پر فخر نہیں کرے گا جنہوں نے اپنی نوجوانی میں اپنی جوانی کے خوابوں کو چکنا چور کر کے صرف رب کی رضا کے لیے اللہ کے دین کے دشمن سے ٹکر لی، طواغیت اور طاغوت سے ٹکر لے کر اپنے جسموں کے ٹکڑے کروا دیے۔ وہ کھیلنے کے دن تھے، وہ ہنسنے کے دن تھے، وہ مزوں کے دن تھے، وہ جینے کے دن تھے، لیکن انہوں نے اپنے رب کے اس خطاب کا مستحق بننے کے لیے کہ ایھا الشاب التارک شہوتہ لی المبتذل شبابہ لاجلی، اے نوجوان، اے میرے بندے جس پر ابھی تازہ تازہ جوانی آ رہی ہے، تو میری خاطر خواہشات کو چھوڑ رہا ہے، میری خاطر اپنی جوانی کو لٹا رہا ہے، اپنے تر و تازہ جسم جو ابھی کلی ہے، ابھی شگوفہ ہے، ابھی پوری طرح کھلا بھی نہیں ہے، تو نے میری رضا کے لیے لٹا دیا، اس پیارے جسم کے ٹکڑے کروا دیے۔ یاد رکھ تیرا مقام میرے ہاں کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ ایسے نوجوان کو خطاب کر کے کہتا ہے، انت عندی کبعض ملائکتی، اے نوجوان تیرا مقام میرے نزدیک جس طرح میرے نزدیک، میرے مقام، میرے دربار میں فرشتوں کا مقام ہے، وہی مقام تیرا بھی ہے، وہی مقام تیرا بھی ہے۔ ایسے نوجوانوں پر اللہ فخر کرتا ہے۔
اس لیے جو ہماری یہ سوچ ہے نا کہ یار ابھی تو کھیلنے کے دن ہیں اور ابھی تو مزوں کے دن ہیں، جب ہم بوڑھے ہوں گے تب دین پر عمل کریں گے، رب کے احکام پر عمل کریں گے، حالانکہ اس وقت ہم ریٹائر ہو جاتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے صحیح، روزہ نہیں رکھ سکتے بڑھاپے میں، حج نہیں کر سکتے، جہاد نہیں کر سکتے، ہم اس وقت پھر رب کو کیسے راضی کریں گے جب ہم کسی کام کے نہ رہیں؟ اور جب ہم میں طاقت ہو، جوانی ہو، مستی ہو، ہم جتنی چاہے رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، دن میں نوافل پڑھ سکتے ہیں، طاقت ہے، جتنے چاہے نفلی روزے رکھ سکتے ہیں، طاقت ہے، جتنے چاہے حج کر سکتے ہیں، طاقت ہے، جتنے چاہے جہاد کر سکتے ہیں، طاقت ہے، اور جب ہم ریٹائر ہو جائیں کچھ کرنے کے نہ ہوں تو ہم اس وقت کا انتظار کریں، پھر ہم رب کو کیسے منائیں گے، ہم کیسے راضی کریں گے؟ اللہ تعالی ہمیں اپنی جوانی کی قدر و قیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔